سردی کا موسم دراصل مومن کے لیے عبادت کرنے کا بہت بڑا موقع ہے. سردی کا موسم، جاڑے کا موسم، موسم سرما اصل میں مومن کے لیے ایک بہار ہے، نیکیاں جمع کرنے کا، عبادت کرنے کا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں ٹھنڈی آتا تو بس یہی سوچتے ہیں کہ چلو اچھے سے آرام سے سوئیں گے، لمبی لمبی نیند لیں گے، کئی گھنٹے سوتے رہیں گے. ٹھیک ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، آپ سو پاتے سو لیجیے، لیکن اصل یہ عبادت کا کرنے کا موقع ہے، یہ عبادت کرنے کا یہ موسم ہے. اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ پہلی بار سنے زندگی میں کہ ٹھنڈی کا موسم اور عبادت کا یہ موسم ہے. تو دلیل سن لیجیے، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 11734. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، کہ ٹھنڈی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے نا، موسم بہار بہترین موسم. تو عبادت، ٹھنڈی کا موسم یہ مسلمانوں کے لیے بہار ہے، یعنی عبادت کرنے کے اعتبار سے کہ ٹھنڈی کا موسم یہ عبادت کا موسم ہے، عبادت کا سیزن ہے، یہ عبادت کرنے کا یہ آفر ہے، یہ موقع ہے. تو الشتاء ربیع المؤمن، ٹھنڈی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے. قصر نہارہ فصام، ٹھنڈی کے دنوں میں، ٹھنڈی کے موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے تو انسان روزہ رکھتا ہے. وطال لیلہ فقام، اور ٹھنڈی کے موسم میں راتیں لمبی ہو جاتی ہے تو انسان تہجد پڑھتا ہے. اللہ اکبر. تو گویا ٹھنڈی کا موسم روزہ اور تہجد کا موسم ہے بطور خاص. یہ تو ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن خاص کر کے اسپیشل ٹھنڈی میں ان دو عبادت کا اور اہتمام کرنا چاہیے کہ ٹھنڈی کے موسم میں خوب روزے رکھیں اور خوب تہجد کی نماز پڑھیں. تو دن چھوٹے ہیں، روزہ رکھنا آسان ہے، پتہ نہیں چلے گا آپ کو. راتیں لمبی ہے تو نیند آپ کی پوری ہو جائے گی، پھر کیا کریں گے بیٹھ کے؟ تو تہجد پڑھیے. تو روزہ یا تو دو باتیں ہو سکتی، یا تو روزے جو آپ کے چھوٹے ہو رمضان کے ان کی قضا کریں سب سے پہلے، اور نہیں کر سکے تو ٹھنڈی کا موسم ہے اب تو کر لیں، اب مزید لیٹ نہ کریں. جتنے بھی روزے جس کے چھوٹے ہوں، 2 4 5 10 20 25 50 60، اگر آپ نے لاپرواہی کی ہے تو توبہ بھی کرنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے، قضا کرنی پڑے گی روزے کی. اور روزہ کب سے فرض ہوتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد. لڑکا ہو یا لڑکی، جیسے بالغ ہوا یا لڑکی بالغ ہوئی تب سے روزہ ان پر فرض ہے. اگر کوئی لڑکی 13 سال میں بالغ ہوتی ہے، 13 سال کی عمر بالغ ہو گئی، ان پر روزہ فرض ہے. اگر وہ روزہ رکھنا شروع کرتی ہے 20 سال کی عمر سے تو گویا 7 سال ان کے روزے چھوٹ گئے، وہ روزہ رکھنی پڑے گی، رکھنا پڑے گا ان کو. کوئی لڑکا ہے مثلا مثال کے طور پر 14 سال میں بالغ ہو گیا، 10 اور 4 14، کوئی لڑکا 14 سال میں بالغ ہو گیا، اب اس پر روزہ رکھنا فرض ہو گیا. ایسے ہی جیسے 30 سال کی مرد کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے. تو 14 سال کا ہے، بالغ ہو گیا، روزہ چھوڑ رہا ہے، 5 10 چھوڑ دیا، ماں بھی کہتے ہیں چلو بچہ کوئی بات نہیں چھوٹا ہے، تو ماں بھی گنہگار ہوں گے. اگر وہ 18 سال 20 سال کی عمر سے روزہ رکھنا شروع کرتا ہے اور اس سے پہلے کے 5 6 سال کے روزے چھوڑ دیے تو ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو جس کے بھی روزے چھوٹے ہیں، بیماری کی وجہ سے ہو، سفر کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے، خواتین ہے جو ماہواری کا مسئلہ ہے، حیض کا مسئلہ ہے، مرد ہے سفر ہے، بیماری ہے، کچھ اور مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ریزن کسی کا بنا، مرد عورت جن کے بھی روزے چھوٹے ہوں، پہلی فضل چاہیے کہ وہ ٹھنڈی کے موسم میں روزوں کی قضا کر لیں. اور جن کے روزے نہیں چھوٹے الحمدللہ برابر ہے تو نفلی روزہ رکھیں ٹھنڈی کے موسم میں. جیسے 13 14 15 عربی حساب سے یہ سنت روزہ ہے، عربی کیلنڈر کے حساب سے 13 تاریخ کو، 14 کو، 15 کو. یہ ہفتہ واری روزہ ہے، ہر سوموار اور جمعرات کو، منڈے اور تھرسڈے، یوم الاثنین خمیس، یوم الخمیس. تو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا یہ بھی سنت روزہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. یا داؤد علیہ السلام کے حساب سے روزہ رکھیں، یعنی ایک دن بیچ کر کے، آج رکھیں پھر کل نہیں، پھر اس کے بعد رکھیں پھر اس کے بعد نہیں، ایسا. تو داؤد علیہ السلام جو پیغمبر نبی گزرے ہیں وہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، ایک دن گیپ کر کے، ایک دن چھوڑ کے. تو اگر مہینے میں 30 دن ہے تو گویا کہ وہ 15 روزہ رکھتے تھے، ایسا. تو اس طرح سے اگر چاہے تو روزہ رکھ سکتے. اور تہجد کا بھی موسم ہے ٹھنڈی کا موسم، تو تہجد کا خوب انسان کو اہتمام کرنی چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سردی کا موسم عبادت گزاروں کے لیے غنیمت ہے. جو نیک لوگ ہیں، صالح دیندار ہیں، مردوں میں سے یا خواتین میں سے، تو ان کے لیے غنیمت ہے یہ موقع ٹھنڈی کا موسم کہ خوب وہ ٹھنڈی کے موسم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور مشہور تابعی عبید بن عمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ٹھنڈی کا موسم آتا تو ہمارے یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں خوب تلاوت کرو، یعنی رات میں اٹھو اور تہجد کی نماز پڑھو اور اس میں خوب لمبی لمبی تلاوت کرو. اور دن چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں خوب روزے رکھا کرو.
تو ان باتوں سے پتہ چلا کہ ٹھنڈی کا موسم دراصل عبادت کا موسم ہے، دن میں خوب روزے رکھے جائیں اور رات میں خوب تہجد کا اہتمام کیا جائے، خوب تلاوت کی جائے۔